کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام ہجر رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ ہجر کو وراثت ملے گی، ہجر کو وراثت نہیں ملے گی اور ہجر کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 ہجر کو وراثت ملے گی اور کس ایک کو نہیں ملے گی۔ تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شہر کے قاضی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بیان کریں گے اور اس سے کوئی حل مانگتے ہیں۔ تینوں اپنے زاد راہ کے ساتھ شہر کے لیے عازم سفر ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان تینوں بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے لیکن وہ کئی دن سے مل نہیں رہی۔ ایک ہجر نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں بالکل کانی تھی، ایسا ہی تھا۔ دوسرے ہجر نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے، میری اونٹنی واقعی لنگڑی ہے ایک ٹانگ سے۔ تیسرے ہجر نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کہ یہ بتائیے جناب، کیا آپ کی اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا ہاں بالکل میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، بس اب جلدی سے بتا دیجئے کہ میری اونٹنی ہے کہاں؟ تینوں ہجر نے مل کر جواب دیا کہ بخدا آپ کی اونٹنی کے بارے میں ہمیں کوئی علم ہی نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل سا ہونے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر وہ قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو ان تینوں نے ذبح کر لیا ہے اور اس اونٹنی کو کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے یہ مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو ان تینوں بھائیوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہمیں تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی تو جا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ اب یہ 4 ہو گئے۔ یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی کے مالک نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اور قاضی صاحب کو بتایا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے اور کس کس طرح سے ان لوگوں نے بیان دیے ہیں۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا کہ جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں اس کو بتائی ہیں تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو اور اسے اونٹنی بھی واپس کر دو۔ پہلے نے کہا کہ جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو دیکھی ہی نہیں تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ہم نے دیکھے ضرور تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا لیکن دوسری طرف کا ویسا موجود تھا۔ اس کا تو صرف ایک ہی مطلب ہے کہ اس شخص کی جو اونٹنی ہے وہ ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ دوسرے ہجر نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑتا ہوا تھا، اس کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جانور لنگڑا بھی ہے۔ تیسرے ہجر نے اپنی صفائی میں کہا کہ اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آ رہے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں بالکل سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا صرف یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں پھیلا نہیں سکتی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی صاحب سے اپنا قصہ بیان کیا جسے سن کر قاضی صاحب بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا کہ تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہر جاؤ، میں کل تک سوچ کر تم لوگوں کو کوئی حل بتاؤں گا۔ اب یہ تینوں اس کے مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی اب نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ روٹیاں جس عورت نے پکائی
بنائی ہوئی ہیں وہ حمل کے ساتھ ہے اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ یہ باتیں قاضی تک پہنچ گئیں۔ قاضی صاحب نے اب ان تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا کہنے لگا کہ جناب عالی، وہ تو میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوایا اور پوچھا تو اس نے بھی اعتراف کر لیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکا دیا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ کتے کا گوشت ہے؟ تو اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ ہجر ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہوئی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ ہے اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ جناب عالی، وہ تو میں نے کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہیں کیوں ایسا لگا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی ہیں اور خوب پکی ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف سے کچی اور موٹی موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا تھا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، جس کا مطلب صرف یہ بنتا ہے کہ وہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ ہجر ہو جسے اس کے باپ کے ترکے سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں، یعنی حرام کی اولاد ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ تو میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں، یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے حجر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیوں کر یہ محسوس ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی روٹیاں کچی کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ ہجر ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثے میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے؟ تو قاضی صاحب نے جواب دیا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں حجر اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ماں، کہ ہمارے تیسرے بھائی کا بھلا کیا ماجرا ہے؟ ان کی ماں بولی کہ تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لے کر آیا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا یعنی ہجر رکھ دیا گیا اور اس کی پرورش کی۔ جی، تو ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایتیں جن میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔